أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مان لیا زخم پہنچنے کے بعد بھی، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے نیکی کی اور اللہ سے ڈر گئے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن کو چند لوگوں نے یہ کہا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ بے شک آپ کے لیے وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، پس اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ، وہ وہاں سے واپس پلٹے اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل کے ساتھ، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی پیروی کی انہوں نے، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہ جو آیات ہیں غزوہ احد کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر اگلے سال ایک واقعہ پیش آیا، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ خبر یہ ملتی ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیا، وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جو ارادہ ہمارا تھا، جو ہمارا پلان تھا، جو منصوبہ تھا، اس کے تحت کام نہیں ہوا، میں مطمئن نہیں ہوں اس سے، واپس چلتے ہیں، دوبارہ پھر حملہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچ گئی کہ وہ واپس آ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کا تعاقب کرے گا، ان کے پیچھے ہم دوبارہ چلتے ہیں۔ تو 70 صحابہ تیار ہوئے، ان کے بارے میں اللہ خالق و مالک نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مان لیا، من بعد ما اصابهم القرح، زخم پہنچنے کے بعد بھی۔ یہ جو 70 صحابہ تیار ہوئے تھے نا، ان میں سے اکثر زخمی تھے، تو زخمی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے عروہ، وہ جو 70 لوگ تیار ہوئے تھے نا، اس میں آپ کے باپ یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے نانا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے ان 70 لوگوں میں۔ تو اللہ خالق و مالک نے فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، کہ یہ وہ لوگ جب 70 لوگ نکلے مدینہ سے ان کے تعاقب کے لیے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خبر پہنچ گئی کہ اب مسلمان جو ہیں وہ مدینہ سے نکل پڑے ہیں ہمارے تعاقب میں، تو اس نے وہیں سے رستہ تبدیل کیا اور وہ مکہ پہنچ گیا۔ لیکن جاتے ہوئے اس نے ایک چیلنج کیا
اور وہ چیلنج یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ کہہ دو کہ ہم اگلے سال آئیں گے اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور پورا عرب مل کر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک قافلے کے ذریعے پیغام پہنچا اور پتہ چل گیا کہ وہ واپس چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا۔ اب جب اگلا سال آیا، یہ اگلی آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بعض نے اس آیت کو غزوہ احد کے ساتھ ہی جوڑا، اور بعض نے عبد الرحمن کلانی رحمہ اللہ، انہوں نے اس آیت کو، جو اگلی آیت ہے، اس کو اگلے سال جو واقعہ پیش ہے اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ وہ لوگ جن کو چند لوگوں نے یہ کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ لوگ آپ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تیاری کر لو، فاخشوهم، ان سے ڈر جاؤ۔ اور اس بات نے فرمایا فزادہم ایمانا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب اگلا سال ہوا تو نعیم بن مسعود ایک شخص تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ میں ایک خبر لے کے جاؤ، اور یہ بات ان کے ہاں وہاں پہ مشہور کر دو کہ اس سال تو وہ بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اس سال تو ان کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پورا عرب جمع کر لیا، اپنے حمایتی سب کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور حقیقت میں اس کے برعکس تھا، الٹ تھا اس کے۔ یہ سال جو ہے نا مکہ میں قحط سالی کا سال تھا، اور یہ مکہ کے رہنے والے کھانے پینے سے بھی تنگ ہو گئے تھے۔ اب چونکہ وہ چیلنج کیا ہوا تھا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں دھاک بھی بٹھانی تھی، اور طاقت بھی نہیں تھی ان کے پاس، اس وجہ سے اس شخص کو بھیجا۔ بہرحال وہ 2000 کا لشکر لے کے نکلا، 2000 کا۔ غزوہ احد میں 3000 تھے، اور یہ والا غزوہ، اس کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے، یہ 2000 کا لشکر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ پہلے پیغام بھیجا تھا کہ ہم بدر کے ہی مقام پہ لڑیں گے، وہ غزوہ بدر کی جو یادیں ہیں نا، وہ ان کے دل کو تڑپا رہی تھیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ غزوہ احد کے بعد جو ہماری لڑائی ہوگی اگلے سال، وہ بدر کے میدان میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ وہاں سے نکل پڑے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مدینہ سے نکل کر بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اب یہ 2 دن کا سفر انہوں نے طے کیا۔ 2 دن کے سفر کے بعد کھانے پینے کا سامان تو تھا ہی نہیں، ستو، اس کا ہی حدیث میں ملتا ہے کہ ستو ان کے پاس تھے کھانے پینے کے لیے، بس یہ ایک ہی چیز۔ تو 2 دن کے سفر کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آگے سفر نہیں کر سکتے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی بات سمجھائی جو وہ پہلے نہیں سمجھ رہے تھے، سارے بات سمجھا رہے تھے کہ آپ اس سال سفر نہ کریں، پھر دیکھ لیں گے، یہ قحط سالی کا سال ہے۔ تو انہوں نے بہرحال بات مان لی۔ 2 دن کے سفر کے بعد وہ واپس پلٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بدر کے مقام پر ٹوٹل 8 دن قیام کیا، اور 8 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر واپس مدینہ آ گئے۔ اسی لیے اللہ خالق و مالک نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، جب انہوں نے یہ خبر پہنچائی تھی مدینہ میں کہ ہم تو بڑے لوگ جمع کر کے آ رہے ہیں، تو صحابہ اکرام، میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات سنی
کہ پیغام یہ آیا ہے کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑی جرت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک ہی جملہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی. وہ جملہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے اور بڑا پیارا ذکر ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم، حضرت ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام، ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ان کی زبان سے بھی یہی جملہ نکلا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور اس سے بہترین وکیل کارساز کوئی ہے ہی نہیں. اور یہاں پہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب یہ خبر ملی کہ وہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو زبان سے کیا جملہ نکلا؟ حسبنا اللہ و نعم، وقالوا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور جو بہترین کارساز ہے. اور ایک اور بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے، بعض لوگوں نے ایمان کو بھی جامد کہہ دیا کہ ایمان جو ہے نا یہ جو عقائد ہیں لوگوں کے کہ ایک جامد چیز ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام والا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے، یا نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کا ایمان تو بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا کہ جب ان کو یہ خبر ملی فزادہم ایمانا، اس خبر کے ملنے سے صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان بڑھنا کم ہونا یہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. جیسا کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں 12 دفعہ بیان کر چکا ہوں، جو انہوں نے کہا نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا. جب ایک اور صحابی کو بھی ساتھ لیا، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا ہم تو منافق ہو گئے ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، جب ہم گھر میں چلے جاتے ہیں بیوی بچوں میں، اہل و عیال میں، کاروبار میں، تو ہمارا ایمان ویسا نہیں رہتا جیسا آپ کے پاس ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کا ایمان ایسے ہی رہے جیسے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو آسمان سے فرشتے نازل ہوں جو آپ سے مصافحہ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. ایمان جامد چیز نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پہ قائم رہے، یہ بڑھ بھی جاتا ہے کم بھی ہوتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں، اللہ خالق و مالک نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ، کہ جو لوگ غزوہ احد کے بعد غزوہ صفین کے لیے میدان بدر میں دوبارہ پھر آئے تھے اگلے سال، یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کے ساتھ واپس پلٹے اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں، یعنی جو جنگ ہونی تھی، جنگ میں جو تکلیف کا سامنا ان کو کرنا پڑنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. اور اللہ کا فضل جو ہے اس سے مراد، چونکہ 8 دن قیام کیا تھا تو تجارتی قافلہ ایک آیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سے کچھ تجارتی معاملات کر کے اس سے بھی کافی سارا فائدہ حاصل کیا تھا. اسی لیے اللہ خالق و مالک نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ وہ واپس پلٹے. اور آخر میں فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. حقیقت میں جو صاحب ایمان شخص ہوتا ہے نا، اس کی خوبی یہ ہے، بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے نا، بڑی سے بڑی مشکل بھی، اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو اس بات کو آج سے میں بھی آپ بھی سارے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، ہماری زبان سے صرف اور صرف یہی نکلنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. نہیں